حضرت عباس حضور کے چچا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا. ذرا دھیان دیجیے گا میری طرف. اب استنجے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا تھا، اور وضو سے رہنا یہ حضور کی بہت پیاری سنت ہے. باوضو رہا کریں. کسی نے حضرت عثمان ذو النورین سے پوچھا تھا یہ اتنا چہرہ جو چمکتا ہے کیا استعمال کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی. ایک دن حضرت عثمان آ رہے تھے تو حضور نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ وہ میرے بھائی ابراہیم کا دیدار کرے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے؟ سب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سب چاہتے ہیں. تو فرمایا وہ دیکھو سامنے میرا جو عثمان آ رہا ہے نا، اللہ نے اس کا چہرہ بالکل حضرت ابراہیم کے جیسا بنایا ہے. حضرت عثمان غنی سے کسی نے پوچھا یہ چہرہ اتنا خوبصورت کیسے؟ کہنے لگے اور تو کوئی بات نہیں، البتہ جب وضو میرا ختم ہو جاتا ہے تو میں پھر سے وضو کر لیتا ہوں. تو حضور نے وضو کرنا تھا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے دیکھا کہ حضور اس پانی کے اس جگہ تک جانے سے پہلے حضور نے تیمم کرنا شروع کر دیا، یعنی مٹی سے وضو کیا. آپ کو سمجھانے کے لیے کر. تو حضرت عباس نے حیرت سے عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی تھوڑی دور موجود ہے اور یہاں وضو کرنے کا مقصد؟ میرے سرکار پانی موجود ہے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. آج تک موت نے کسی کو OTP نہیں بھیجا کہ آپ نے اسے جو ہے وہ اندر داخل کرنا ہے تو پھر آپ کی موت کنفرم ہوگی. موت کی شیخ سعدی نے کہا ہے موت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بغیر احساس دلائے آ جاتی ہے، اور مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے. امام غزالی نے فرمایا مومن کا بستر تیار رہتا ہے، تھیلا اس کا بیگ. یعنی آپ جب کسی سفر میں جائیں گے تو روٹی کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے علاوہ پہلے تو روٹی بھی تھی، اب تو خیر روٹی ختم ہو گئی تو اب چادر کی ضرورت ہے، آپ کے کپڑے بھی ہوتے ہیں. مگر امام غزالی کہتے ہیں مومن کا جو ہے نا وہ بیگ تیار رہتا ہے. وہ کیسے تیار رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس کے اندر توبہ والے آنسو بھی ہوتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کیا پتہ کب پوچھ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں پوچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے. تو جب آپ یہ سمجھ کے چاہے ایک ہی حدیث سنیں گے کہ مجھے مرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بات آپ کے دل پر بھی اثر کرے گی اور وہ پھر آپ کی روح کو بھی تر و تازہ کرے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس کا احساس کریں. آپ نے تقریر سنی ہے تو یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقریر نہ بھی ہوئی ہے. آج تو میرے ساتھ میں کرناٹک سے آ رہا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے پریشان ہو گیا. کسی نے کسی ایکسیڈنٹ کے ساتھ میرا فوٹو ایڈٹ کیا اور کہا وہ کرناٹک سے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. اب میں پریشان ہو گیا اس کا جواب دیتے دیتے. ایک صاحب بولے کیا آپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے بھائی ابھی تک تو میں زندہ ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ جو جھوٹی خبر ہوتی تھی اسے ایسے بھی تو سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے یہ سچی خبر ہو جاتی اور اللہ نے مجھے ہی توبہ کا موقع دے دیا ہو دوسری مرتبہ. تو ان مومن جو ہے نا وہ اس میں رہتا ہے کہ اس نے توبہ کرنی ہے نا. میں نے تقریر تو آپ کو سے ذات کرنی ہے اور ایک خاص بات میں نے سوچ بھی لیا کہ اس بات پر تقریر کرنی ہے. انشاءاللہ حضور کی ناموس پر تو تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور. مگر پھر دل کر رہا ہے کہ 2-3 شعر پڑھ دوں تو بہت خاموش ہیں ہم لوگ. اتنی خاموشی سے تو ٹھیک نہیں ہے نا، ذرا تھوڑا سبحان اللہ بولے. ذرا ادب کا لحاظ رکھیں. علماء تشریف رکھتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ کسی کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک تھا اور پاک ہے اور پاک ہی کرنے والا ہے. مگر جب بندہ اس کو زور سے کہتا ہے اور دل سے کہتا ہے اور ذرا تھوڑے بہت آنسو بھی آ جاتے ہیں نا اس کے دل میں، آنکھوں میں، اس کی جو کہتا ہے سبحان اللہ، رحمتیں تو اس کی جوش میں آتی ہیں. پوچھتا ہے فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے مالک کو تجھ کو پاک کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہہ دیا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے.
ہے نا. تو میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، بذوق لوگ ہیں سارے میرے علاوہ. تو 2-3 شعر میں اس ماں کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ کائنات میں اتنی بڑی کوئی دوسری ماں نہیں ہے. اور ابھی کوئی 1 مہینے سے کچھ زیادہ وقت ہوا ہے، 1.5 مہینہ. اللہ کا شکر ہے میں ان کی بارگاہ میں حاضر بھی تھا. اور وہ اتنی بڑی ماں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام، لوط علیہ السلام کی ماں کا نام، یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام، اللہ ماشاء اللہ. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً میرے حضور کا خیال آ جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور فرمانا. سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ بڑا اچھا ماشاءاللہ ہمارے مولانا حامد رضا صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، باقی علماء بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ کلام میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا اور مقبول ہو گیا. دعا کیجئے کہ حضور قبول بھی کر لیں اسے اور سرکار کرم فرما دیں. پڑھتا ہوں 2-3 شعر سیدہ آمنہ کی شان میں، سماعت کریں. اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ دعائیں، اور آپ سے میں ذرا تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں. پڑھ دوں؟ آپ نے اگر کوئی گھبراہٹ نہ ہو تو ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا دیں. یا رسول اللہ. ملک دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے، ملک دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائے بان ہے. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. کبھی کبھی اپنے مرتبوں کو تاب میں رکھ کے ذرا سن لیا کریں. ہم سب حضور کے تو غلام ہیں نا. ذرا بولے ذرا سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں. رکھتی. اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ انڈو پاک میں کہتے ہیں امی جان. کیا کہتے ہیں؟ بولے تو صحیح. امی اور امی جان بھی ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان جو ہوتی ہے نا وہ مائی ہوتی ہے. سارے لوگوں کی مائیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ جان. میرا امام کہتا ہے قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے. اچھا بھائی، یہ کچھ لوگ ہیں جو غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو،
مگر وہ یہ کہتے ہیں حضور کی اب تو مسلمان نہیں تھی، مگر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجیے، وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے نا، اور سنی کیا کہتے ہیں؟ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی بات، ایمان ہی ایمان ہے۔ میں نے دیکھے تقریر میں شروع کر رہا ہوں اور عام لب و لہجے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دنیا میں اس وقت نعمتیں بہت ہیں مگر نعمتوں پر ادراک نہیں ہے۔ پہلے نعمتیں کم تھیں اور ادراک اور شعور زیادہ تھا۔ نعمتیں جتنی بڑھ رہی ہیں بندہ اتنا ہی کفران نعمت کی طرف جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں ایک بدحالی ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہے، دولتیں ہونے کے باوجود بندہ پریشان ہے، سکون نام کی چیز میسر نہیں ہے، اور پھر اس کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، مگر وہ اس طرف نہیں جاتے جہاں ان کے مالک نے سکون رکھا ہے۔ پہلے کے زمانے تھے لوگوں کے پاس نہ لائٹ تھی، میرے اور آپ کے دادا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کے زمانے میں بھی ایسے زمانہ گزرا کہ نہ گاؤں میں لائٹ آتی تھی، نہ پنکھے تھے، نہ ایسیاں تھی۔ ایک ایک جوڑی کپڑے میں ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ جوتے تک لوگ ایک دوسرے سے مانگ کے شادیوں میں جایا کرتے تھے، اور ایسا زمانہ تھا کہ 1930 کے اندر ہندوستان میں جب قحط پڑا تو تقریباً اس قحط کے اندر تقریباً 50,000 ہندوستانی مر گئے، یعنی بھوک سے مر گئے۔ مگر آپ دیکھیں اس زمانے میں وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ جو قبروں میں دفن ہیں، میرے اور آپ کے بزرگ اجداد جداد، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا بھائی کیا حال ہے، تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے والے، وہ کم کھانے والے لوگ، بغیر اے سی اور پنکھے میں رہنے والے لوگ، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو بڑا منہ کھول کے اور منہ بھر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں میں یہ جتنی بھی تقریر میں کر رہا ہوں یہ میری پوری زندگی کا حاصل ہے، اور یہ میری ساری تجربے کی ساتھ باتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو تقریر نہ سمجھ کے تھوڑا عمل میں لے آئے تو آج سے آپ کے دل میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، اور یہ کرنے والا میرا رب ہے، اور میرے غوث پاک چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ بڑے پیر ساری چیزوں پر حکومت رکھتے ہیں، اللہ نے بڑے پیر کو بڑا نوازا۔ میں نے بات کیا کر رہا تھا کہ اب چکے اچھا پھر ادراک نہیں نا کہ نعمتیں کتنی ہیں، اور شعور ہو تو بندہ شکر ادا کرے، شعور نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ یہ پوچھیں کہ سید صاحب آپ کی نظر میں پہلی وجہ کیا ہونی چاہیے شکر ادا کرنے کی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان ہی بنا کر پیدا کیا ہے، یہ پہلی وجہ ہے شکر ادا کرنے کی۔ حَلَّا تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان پر ایک طویل لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا۔ یہ تو میرے رب نے مہربانی کی، فضل کیا، کرم کیا کہ انسان کو انسان بنایا اپنی مہربانی سے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے، ان کی آنکھ سے خون نکلنے لگتا تھا۔ ایسا بڑا کی محبت کرتا تھا وہ شخص اپنے رب سے۔ کہتے ایک مرتبہ گزر کے جا رہے تھے بایزید تو کتے نے انہیں بھونکا، تو جب بھونکا تو وہ رونے لگے، تو یہ 8 دن لگاتار ہوا کہ کتا بھونکتا تھا اور بایزید روتے تھے۔ کہتے پھر مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا
کتا آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، آپ رونے لگتے ہیں، یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت بایزید روئے اور فرمایا رہنے دو، کیا کرو گے پوچھ کے؟ کہنا بتاؤ حضور، ہم حیرت کرتے ہیں یہ کتا کیا کہتا ہے آپ سے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو بایزید فرمانے لگے بات یہ، جب میں گزر کے جاتا ہوں نا تو یہ کتا مجھ سے یہ کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا؟ یعنی پہلا یہ کرم ہے اس کا کہ انسان اپنا فضل کیا اس نے عنایت، اور انسان بنا کے اگر چھوڑ دیتا تو انسان ان پر کب جہنم کا ایندھن۔ پھر اس کا کرم اور بڑا، اس کریم سے کسی نے مانگا کچھ نہیں، مگر عطائیں اس کی دیکھے کہ انسان کے بعد پھر مسلمان بھی بنا دیا، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا تو امتیں تو بہت تھی نا، مگر اس امت میں پیدا کیا میاں کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا دے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، تو ان سے کہہ دینا تم آئے ہو گے خالی ہاتھ اور تم جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ جائیں گے، آئے تھے تب نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں۔ امتی بنا دیا، ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ اچھا پھر امتی کے فرقے کتنے بن گئے؟ کوئی کیسا بے ادب ہو گیا، کوئی کیسا بے ادب ہو گیا، کوئی کسی کی شان میں بدتمیزیاں کرنے لگا، کوئی کہیں سے میاں حضور کی شان پر معاذ اللہ جو ہے بدتمیزیاں کرنے لگا، بکواس کرنے لگا، مگر جب ہمیں بنایا تو دیکھو تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ میں تو اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں، میرے سارے باتوں میں یہ بھی ایک شکر شامل ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اعلیٰ حضرت کی محبت دے کے پیدا کیا، اور دیکھیں آپ حضور کا امتی بنایا، کرم کیا، سنی بنایا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے بھئی سید صاحب تھوڑی دولت ہو تو پھر شکر ادا کریں، یار انسان دولت کو سب کو سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا تھا، کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، آپ غور کریں، اندازہ کریں، اسپتال میں بھرتی ہوا، 90 سال کی عمر ہے، اسے سانس لینے میں تھوڑی دقت ہو گئی، اسپتال میں داخل ہوا، بڑا اسپتال تھا، لمبا بل بیٹھ گیا، 90,000 کا بل آیا۔ ڈاکٹر نے جب بل تھمایا نا تو بندہ رونے لگا، بوڑھا تھا، اس نے کہا کوئی کمزوروں کے پیسے کے معاملے میں کچھ کم کر دیں 10-5 ہزار، کچھ ہم قسطیں وغیرہ بھی مانتے ہیں، اگر تکلیف ہو تو رونا بند کرو۔ اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سارا اسپتال خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے۔ کہا پھر رونے کی وجہ؟ تو رو کے بولا وجہ صرف ایک ہے کہ آپ کے اس آکسیجن سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے، تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور میں 90 سال کا بوڑھا کب سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی بات ہے، سانس لینا کتنی بڑی ہے۔ انسان شکر تو نہیں ادا کرتا، اور ناشکری کے پہلے نکالتا، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حالانکہ یہ روک بھی نہیں سکتا ہے، مگر صرف یہ ناشکروں میں نام لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے بس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا بس کا کھیل ہی نہیں ہے۔ یہ 1000 بار کہتا ہے گرمی بہت ہو جائے، کوئی حرارت کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک درجہ بھی کم نہیں ہو سکتی، نہ ایک درجہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سردی بہت ہو رہی ہے، غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فتول خیر میں ارشاد فرماتے کہ اللہ کی ناشکری کرنی ہے نا، شکایت اللہ کی لگانی ہو تو اللہ کی شکایت اس سے کیا کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور اگر نہ ملے تو پھر اس کی شکایت کیوں لگاتے پھرتے ہیں؟ بے وجہ میں لگاتے پھرنا، فون پہ اور کوئی بات نہیں ہے اور سناؤ بھائی، یعنی اور بات ختم ہو گئی تو اور شروع ہو گیا، کیا ضرورت ہے فالتو کی باتیں کرنا؟ اور کا جب مسئلہ ہے تو فون کاٹ دینا چاہیے، اور یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری طرف دیکھیں، ہوا مدینے میں تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش، یہ ہوا خود نہیں چل رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے، خود ہے، اللہ اسے چلاتا ہے۔
کبھی بیماروں کو جا کر کے دیکھو تو احساس ہوگا کہ ہم کتنے بہتر ہیں اور کتنے ٹھیک ہیں، کتنی آسانی میں ہیں، کتنا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ کبھی بیماروں کو جا کے دیکھا کرو۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا، غوث پاک نے فرمایا، کسی نے پوچھا میرا دل سخت ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا یا تو جنازوں میں جایا کر، اور اگر جنازے نہیں ملتے تو پھر اسپتالوں میں جایا کر۔ کبھی بیماروں کو جا کے دیکھو، کوئی اسپتال ایسا ملے گا ہی نہیں جس میں 2-3 بیڈ بھی خالی ملے، ہر اسپتال میں مریض ہی مریض ملیں گے۔ ہم دنیا میں ایسے کھو گئے کہ جب تک خود بیمار نہیں ہوتے ہمیں بیماری کا احساس نہیں ہوتا، اور ایسے کھو گئے ہیں دنیا میں کہ جب تک ہماری موت نہیں آئے گی ہمیں موت کا بھی احساس نہیں۔ یہ غفلت کا وہ درجہ ہے جس درجے پر ہم فائز ہیں کہ جب تک ہم نہ دیکھیں گے۔ اب کوئی بیمار ہو جائے نا غریب آدمی، کون اسے دیکھنے جاتا ہے؟ اور مالدار کی بیماری پہ تو پھر لائن لگ جاتی ہے نا۔ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے، جب میرا ایک امتی جب دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، فرماتے جب وہ جاتا ہے نا، فرماتے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یار ہم جیسے گنہگار لوگ اور 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں، دعا کریں کس کے لیے؟ جب ہم بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو اس کی اتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ تو میں جب ایک آدمی کے پاس گیا، کوئی 35 ایئرس اولڈ تھا، یعنی 35 سال کی اس کی عمر ہوگی، وہ مجھے دیکھ کر کے رونے لگا۔ اس کے بچے آئے تو اور زیادہ رویا۔ میں نے کہا بھائی کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں 1-1.5 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، مجھے کینسر ہے۔ تو میں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد یتیم ہو جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں دھکے اور ٹھوکریں کھائیں گے۔ امام غزالی نے اسی بات کو لکھا ہے، وہ کہتے اگر تیرا تو آگے فرماتے اگر تیرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے اور تو بچوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو بچوں کی صورت کو دیکھ اور پھر سجدے میں جا اور کہے اللہ تیرا شکر ہے جو میں ابھی تک زندہ ہوں، اگر میں مر گیا ہوتا تو نہ جانے میرے بچے کہاں کہاں میرے بچے ٹھوکریں کھاتے، کون ان کی چاکلیٹ لاتا، کون ان کی جو ان کی خواہشات کو پورا کرتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جو ابھی تک میں اپنے بچوں کے اوپر بنا ہوا ہوں اور ابھی تک میرے بچے یتیم نہیں ہوئے، تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے زندگی عطا کی۔ ناشکری انسان کو بزرگوں نے لکھا ہے بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ناشکرا انسان منفی انسان ہوتا ہے۔ آپ اسے ذرا تھوڑا نوٹ کر لیں، جو شکر نہیں ادا کرتا نا اللہ کا وہ منفی انسان ہوتا ہے، نیگیٹو پرسن ہوتا ہے، وہ صرف برائیوں میں لگا رہتا ہے، اس کے نظر میں صرف پوری دنیا بری ہوتی ہے۔ اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنے پہلو نکالتا ہے، وہ زاویے اپنے اچھے بناتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں، آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے ہسپتال میں جائیے، بڑے بڑے بیمار ملیں گے، کینسر کو مریض کو دیکھیے، کہیے اللہ تیرا شکر ہے جو بغیر دوائیوں کا میں زندگی جی رہا ہوں، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ آپ دیکھیں اوپر دیکھیں گے تو بربادی کا سبب بنے گا یہ چیز، نیچے دیکھیں گے تو آپ آباد ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ کو مالدار ہونا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اولاد پر شکر ادا نہ کیا جائے تو اولاد بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ کہ اگر اولاد پر شکر ادا کیا جائے تو اللہ اولاد میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ جو اپنی اولاد کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا، تو اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے اولاد میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جب تک حضرت حافظ شیرازی شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا، کہتے چلتے 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 پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، اور جب ٹوٹے تو پھر گرم ریت پر چلتے چلتے میرے پاؤں میں پھپوکے پڑ گئے، آدلے پڑ گئے، اور پھر وہ پھوٹ بھی گئے۔ اب جب میرا چلنا مشکل ہو گیا اور جب قدم نہیں اٹھتے تھے تو پیروں کے اندر زخم ہو گئے، تو پھر میں نے دعا کی ہے مالک اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید سکوں۔ کہتے اگلے موڑ پہ جب مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا میرے رب تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس پاؤں تو بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس پاؤں ہے، اس کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں شکر آپ کو اس منزل پر لے کر کے جائے گا جس منزل کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کی پہلی سیڑھی بھی شکر
پچھلی بھی شکر ہے، ولایت شروع بھی شکر سے ہوتی ہے اور ولایت ختم بھی شکر پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عام بندوں اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک جائیں، یاد رکھیں کوئی روکتا نہیں آپ کو اللہ کے نزدیک جانے سے، آپ خود ہی نہیں جانا چاہتے اس کے قریب۔ جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا، اور ناشکری کریں گے تو آپ بربادی کی طرف جائیں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ بے ضابطہ نہیں چیز کر رہا ہوں۔ ایک میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی تو وہ دیکھنے میں کوئی اچھے دیندار آدمی لگتے تھے، ضروری تھوڑی ہر آدمی جو دیکھنے میں لگے وہ واقعی میں دیندار ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگے ٹھیک، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا اتنی لمبی فہرست پڑھنی تھی تو آخر میں اللہ کا نام کیوں لیا یار؟ یہ اتنا لمبا آپ نے، مومن تو یہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ نعمتیں بڑھتی ہیں تب جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، تب اس کی اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ کسی میاں کے کسی تعویذ کا یا کسی 2150 5000 کے کسی نذرانے کے بعد کا کیا ہوا وعدہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے، وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے اللہ سے کہو کہ وہ مجھے عطا کرنا بند کر دے، اب میرا پیٹ بھر گیا، میری نیت بھر گئی، بہت دے دیا اس کو۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے جا کے عرض کرنا کہ وہ مجھے دینا بند کر دے۔ دوسرا آدمی تھا، اس کے بعد کپڑے تک نہیں تھے، کہنے لگے اللہ سے عرض کرنا وہ مجھے کچھ دے، میرے پاس کپڑے تک نہیں۔ موسیٰ گئے عرض کی تو پہلے والے بندے کے لیے اللہ نے فرمایا اس سے کہنا وہ میرا شکر بند کر دے، میں اسے نوازنا بند کر دوں گا۔ دوسرے سے کہنا وہ شکر شروع کر دے۔ موسیٰ آئے، مالدار آدمی نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وہ تجھے دینا بند نہیں کرے گا۔ کہنے لگے کیوں بند نہیں کرے گا؟ اب وہ کہتا ہے تو شکر بند کر دے تو تجھے نوازنا بند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بندہ رویا، کہنے لگا موسیٰ میری اوقات نہیں تھی، مجھے رب نے میرے بہت نوازا ہے، آج اگر اس کا شکر نہیں ادا کروں گا تو میری زندگی کیسے گزرے گی، کیسے میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ موسیٰ نے کہا پھر تو شکر بند نہ کر، وہ تجھے نمازنا بند نہیں کرے گا۔ اس سے کہا تو شکر شروع کر دے، تو شکر کرے گا اللہ تجھ پر مہربانی کا، میرے پاس کپڑے تک نہیں، کا ہاتھ پیر تو سلامت ہے نا، تو انہی کا شکر ادا کر۔ کتنے لوگ ایسے جن کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہے، تو شکر ادا کر، شکر کرے گا اللہ فضل فرمائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کسی کو دیکھا ہے سخی؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہا کب؟ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا، بھوکا بھی پڑا تھا، تو دروازے پہ گیا، میں نے کہا بھائی کچھ ملے گا؟ تو جب آدمی بھوکا ہوتا ہے نا تو حاتم طائی نہیں ہوتا، پھر وہ بھوکا ہی ہوتا ہے۔ میں دروازے پہ جا کے بولا کچھ ملے گا؟ وہ دیہاتی آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، دیہاتی لوگوں کا، غریب بھی تھا۔ اس نے کہا دروازہ کھول کے کہا اندر آئیے میرے مہمان ہیں۔ اس نے ایک دم بکرے کو ذبح کیا اور میرے سامنے کہتے ہیں اس نے کلیجی رکھ دی، اور کلیجی رکھنے کے بعد میں نے کھائی، کہتے اتنی اچھی کلیجی کبھی نہیں کھائی تھی۔ میں نے کہا بہت اچھی کلیجی ہے، کہتے اس نے نا کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 کلیجی اور لے آیا، کہنے لگا موسیٰ، کہنے لگے او آپ یہ بھی کھا لیجئے۔ کہتے میں نے وہ جب کھائی نا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی کلیجی تھی، مگر میں مجبور ہو گیا تعریف کرنے میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے۔ کہتے پھر وہ صبح کو آیا، 3 5 6 7 کلیجی اور لے کے آیا، کہنے لگا حضور کھا لیجئے، یہ بھی اچھے سے سیکھی ہے، یہ بھی اچھی ہوں گی، مگر تعریف نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں بات یہ ہے جب مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اسے اور چاہیے، تو ہم اسے شائستہ انداز مانتے ہیں، اور دے دو۔ آپ کیا نہیں، کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے اور لے لو، کوئی کہتا ہے بریانی اچھی ہے اور لے لو، ہمیں نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر میں آپ اگر مجھے میری تعریف کریں گے نا تو میں ذرا شرمندہ ہو جاؤں گا، میرے جتنے بکرے تھے میں نے سارے ذبح کر دیے اور آپ کو میں کھلا چکا ہوں، اب میرے پاس کوئی بکرا نہیں بچا، نہ بکری بچی، اب آپ تعریف نہ کریں۔ معروف کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے سمجھ لے کہ جب تو انسان کے کھانے کی تعریف کرے گا تو اس کا بھی نہیں چاہے گا تجھے اور کھلائے، اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا دے، مگر ایک دن کہے گا اپنا راستہ دے، اب میرے پاس نہیں ہے، کتنا کھائے گا؟ وہ ایک دن ہاتھ اٹھا لے گا، مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو شکر ادا کرتا جائے گا، وہ تجھے نوازتا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھا کر۔ ذرا بولے تو صحیح، ذرا نعمتیں، ذرا بولے تو صحیح، نعمتیں آپ اگر شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتیں، چاہے آپ علم پر شکر ادا کریں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ تو بہت بڑے عالم نہیں تھے، یہ تو بڑے عالم کیسے بنے؟ مطلب آپ تو عام آدمی تھے، وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ کہنے لگے جتنا بھی علم تھا نا اس پہ جب شکر ادا کرتا تھا تو روز نئے نئے دن اللہ مجھ پہ حکمت نازل فرماتا۔ ایک کتاب پڑھا تو اس کا شکر ادا کیا،
تو پھر وہ برکت اس میں مل جائے گی. نا شکری سے کچھ نہیں ملے گا اور شکر سے سب کچھ ملے گا. تھوڑا سا حضور کی سیرت کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر ہے, نبی کریم ہے, رحمت عالم ہے, نور مجسم ہے, سید عالم ہے کائنات میں. ہر ایک صاحب سے میں جب تقریر کر رہا تھا تو وہ بعد میں مجھے ملے, کہا کہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے اور زندگی جینا تھوڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی دیکھیے اسٹیج پہ بیٹھ کے تو میں بھی شکر کی فضیلت بیان کر سکتا ہوں, مگر سید صاحب یوں شکر والی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میری زندگی میں بڑے چیلنجز ہیں اور میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, میری تو سن لیجیے. میں نے کہا آپ کی ذرا بعد میں سنوں گا, میری تھوڑی سی سن لیجیے. مجھے بتائیے. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور مجھ محمد کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے. میری تکلیف کا پلڑا. اللہ کے پیغمبر کے غلام ہیں. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے, ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے. اچھا, باپ مکے کے رہنے والے ہیں اور ماں مدینے کی رہنے والی ہے اور ان کا بیٹا مدینے کا بھی سلطان ہے اور مکے کا بھی سلطان ہے. دونوں کی شادی ہو گئی. یہ دنیا کے سب سے عظیم ماں باپ, دونوں کی شادی ہو گئی ہے. شادی کے بعد جناب عبداللہ نے کہا ہے تھوڑا مجھے آمنہ سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا, مگر جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو انکار نہ کر سکی, اجازت دے دی. دل نہیں چاہتا تھا, پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی. پھر وہ عبد المطلب کے پاس گئے, سردار مکہ جو ان کے والد سے, حضور کے دادا. ابا اجازت دے دیں, دوستوں سے وعدہ کر چکا ہوں, میں جانا چاہتا ہوں ملک شام کے سفر پہ. انہوں نے بھی اجازت دے دی مگر پہلے بہت منع کیا. مگر بیٹے کی ضد کے آگے باپ نے پھر گھٹنے ٹیک دیے, کہا بیٹے جا سکتے ہو. جب جناب عبداللہ جا رہے تھے تو نہ جانے دل کو ایسا محسوس ہو گیا تھا, جاتے بھی سیدہ آمنہ نے آخری نظر تک دیکھا اور جب وہ نظروں سے دور ہوئے تو سسک کے رونے لگی. رخصت کے واقعات تھا, صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. دیکھتی رہی. جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑی ملک شام میں. اس کے بعد مدینے میں زیادہ طبیعت بگڑ گئی. لوگوں نے کہا چلو چھوڑ کے انہیں چلو. قافلے والے بولے اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو مکے میں عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ طبیعت بگڑی حضور کے والد کی, زیادہ بگڑی, اتنی بگڑی کہ 6 دن کے یا 5 دن کے اندر انتقال ہو گیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, والد کا انتقال ہو چکا ہے. یہ قافلہ ٹور واپس انہیں دفن کر کے مکے آیا. جب مکے آنے والا تھا بالکل اس کے بالکل مکے کے بارڈر پر, سرحد پر جناب عبد المطلب کچھ لوگوں کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کرنے آئے. امید تھی کہ میرا بیٹا آیا ہوگا تو نظریں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو. بوڑھے باپ نے کئی بار نظریں دوڑائی مگر جب بیٹا نظر نہیں آیا, ایک آدمی سے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ تو اس نے پھر اتر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا صبر کیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. جس نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو اس کے دل کو احساس ہو سکتا ہے یہ کیسا درد ہوتا ہے. جناب عبد المطلب نے جب سنا کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا, اس کا تو انتقال ہو چکا ہے, اس کی تو قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے. جناب عبد المطلب کو کسی نے ایسے روتے نہیں دیکھا تھا, روتے روتے بیٹھ گئے. پھر آپ نے اپنی چھڑی کے سہارے اٹھے, کسی کے سہارے سے سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے اور جا کر کے بولے اے آمنہ, اے آمنہ میری بیٹی, کیا تو نے اپنے گھر میں تیاریاں کی ہیں؟ کہاں. کیا تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے کپڑے بدلے ہیں؟ تو نے کھانا بنا کے تیار کیا ہے؟ کہاں. کیا تجھے شوہر کا انتظار ہے؟ ہاں. کہا میری بیٹی اب تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہا ابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اتنا سنا تھا. سیدہ آمنہ اللہ اکبر بجلیاں سے گر گئی. ایک تو جوان تھی اور پھر پیٹ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک دم بیٹھ کے روئی. جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری بیٹی نہ غم کر, نہ رو. کہنے لگی آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. جناب آمنہ پر دھکا سا لگ گیا اور وہ دن بھی آیا جب حضور کو دنیا میں تشریف لانا تھا. اور وہ ام جمیل کہتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہ میرا کام تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے, میں دائی تھی, لیڈی ڈاکٹر تھی. وہ کہتی بچہ پیدا ہوتا تھا تو میں اسے میں دیکھتی تھی کہ بچے کے آنے سے پہلے گندگی آتی تھی, پھر بچہ آتا تھا, پھر اس کی ناف کاٹی جاتی تھی, پھر اس کو نہلایا جاتا تھا. مگر یہ پہلا بچہ دیکھا جب یہ پیدا ہوا کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ نور ہی نور پورے کمرے میں پھیل گیا. اس کے پیدا ہو
کی ناف تو قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی، میں نے سوچا اس کو نہلاؤں تو وہ تو نور سے نہائے ہوئے آئے تھے۔ میں نے کہا آمنہ میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر آج تک تیرے لال کی جیسا کسی کا لال نہیں دیکھا۔ میرا ایمان کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے پیغمبر کو اٹھا کر کے سیدہ آمنہ کی گود میں دیا ہے اور کہہ لگی بچے بہت دیکھے، نہ ایسی خوبصورت آنکھیں دیکھی، نہ ایسا لب و لہجہ دیکھا، نہ ایسا بچہ مسکراتے دیکھا، مگر سیدہ آمنہ گود میں لے کر کے رونے لگی۔ سیدہ آمنہ کو روتے دیکھا تو ان میں جمیل کہنے لگی اے آمنہ تیرا بچہ کس کے طرح جس کی گود میں اتنا خوبصورت بچہ آیا ہو اس ماں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا شوہر عبداللہ ہوتا تو آج اپنے بچے کو دیکھ کے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، اور پھر وہ کوئی دائی بھی لے کے نہیں جا رہی تھی۔ میں جمیل سے پوچھا کوئی میرے بچے کو لے کے جاتی، اور وہ دائیاں کہتی ہیں اس بچے کا بدلہ کون دے، اجرت کون دے؟ پورے مکے کے بچے چلے گئے اگر میرے حضور کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ وقت میں تو فیل کر سکتا ہوں نا، احساس کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں احساس کر سکتا ہوں کہ آپ کے قلب پہ اس وقت کیا گزری ہوتی جب دائیاں یہ کہہ کے گھر سے بدل جاتی تھی کہ اس کا تو باپ ہی نہیں۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا، اپنے بیٹے کو گود میں لے کے کہا میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا، میرے بچے یوں ہی اپنے دل کو سمجھا رہی ہیں، میرے بیٹے کہتے ام جمیل دیکھنا میرے بیٹے کا بڑا نام ہوگا، اللہ اسے بڑی برکتیں عطا کرے گا۔ یہ عورتیں کیا جانے، حضور کی زندگی اسکپ کر کے بیان کرتا ہوں، چھوڑ کے 6 سال کے ہو گئے۔ عبد المطلب سے کہا کہ آپ اجازت دے دیں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، کہنے لگی اجازت دے دیں تو جناب عبد المطلب نے کہا نہ تو نہ جا میری بیٹی، سفر نہ کر، میرا پوتا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا نور ہے، میں اپنے پوتے کو جانے نہیں دوں گا۔ کہا نہیں آپ اجازت دے دیں۔ جب بہو تھی نا اور پھر بیوہ بھی تھی، بچے کو دیکھ کے کہہ رہی تھی تو اجازت دے دی۔ اب یہ قافلہ پہلا 6 سال کی عمر حضور علیہ السلام کی، مکے سے مدینے کا سفر 6 سال کی عمر، ام ایمن صاحب میں سیدہ آمنہ نے مکے جب مدینے جب پہنچی گلیوں میں انٹری ہوئی ہے، جب اونٹنی سوار اندر داخل ہو رہی ہے، میاں یہودیوں نے ایک جگہ میٹنگ کی اور سارے حضور کو دیکھ کے آئے تھے اور کہتے تھے یہ جو بچہ آیا ہے ہو نہ ہو یہ اللہ کا آخری رسول لگتا ہے، اس کا چہرہ۔ جب یہ باتیں مدینے میں جو ہے وہ ایک ایک جگہ پھیلنے لگی اور یہ چرچائیں ہونے لگی تو سیدہ آمنہ حضور کو ان کے والد کی قبر پہ لے کے گئی اور پھر عبداللہ کی قبر پہ جا پہنچی ہے، کہنے لگی عبداللہ مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے جیسا آپ کا بیٹا ہے ایسا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کاش آپ دیکھ پاتے آپ کا بیٹا جیسا ہے ایسا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر حضور کو گود میں اٹھایا، واپس چل دی۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے ام ایمن کہتی ہے راستے میں ایک جگہ آئی، حضور کی ماں نے نیچے اونٹنی بٹھائی اور پھر لیٹ گئی سخت زمین پر، ریت پر۔ میں نے کہتی اپنی چادر بچھانی چاہیے تو آمنہ نے کہا نہیں وقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو میرے قریب لاؤ۔ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد وہ حسرت والے الفاظ نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی جو ہے سو سننے کی ہمت رکھتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، میرے لال جو نئی چیز کو پرانا ہونا ہے مگر تو ابراہیم کے دین کو آگے بڑھائے گا، میرے لال میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تیرا مرتبہ بڑا بلند ہوگا۔ مگر پھر حسرت کے ساتھ ماں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور کہا میرے بیٹے دنیا میں مائیں بہت آئی ہیں آئیں گی مگر میرا نام نہیں مٹے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو بھی جنم دیا ہے، میرا نام زندہ رہے گا۔ پھر کہا ام ایمن کی طرف دیکھا، پھر حضور کی طرف آخری نظر ڈالی اور جب آخری نظر ڈالی اس ماں کی حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کا شوہر پہلے انتقال کر چکا ہو اور جو 20 سفر میں ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، بس حضور کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے آخری نظر ڈالی۔ وہ کیسی نظر ہوگی کہ سیدہ آمنہ نے اپنے لال پر ڈالی ہوگی، آخری نظر ڈالی ہے سیدہ آمنہ نے۔ اس کے بعد جب آنکھیں بند ہوئی ہیں تو پھر ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، ماں نے چھوڑا حضور نے پکڑ لیا، آواز دیتی ہے ماں، ماں بولتی نہیں ہے ماں، تو پھر کوئی آواز نہیں آئی تو پھر زور سے کہا ماں، کہتی پھر اور زور سے کہا ماں، کہتی کئی مرتبہ آواز دی
اور ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے اور وہاں کی ریت بھی حضور کے غم میں شریک ہو گئی ہے. حضور رو رہے ہیں, کہتی میں نے حضور کو ہٹایا اور حضور کی والدہ کی قبر اوپر ٹیلے پر بنائی, لے کے گئی. حضرت عمر کہتے ہیں 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کرنے جا رہے تھے. حضور نے اپنے دونوں پاؤں کو اوپر اٹھایا, ایک ٹیلے پہ چڑھے اور پتھروں کے قریب بیٹھ گئے, اور حضور اتنا رو رہے ہیں, سارے صحابہ رو رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا حضور کیوں رو رہے ہیں, ہمارے آقا کیوں رو رہے ہیں. کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا میرے ماں باپ پر مانو جائیں یا رسول اللہ, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نے چہرہ اوپر کو اٹھایا, پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھا نہیں, یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں اس وقت چھوٹا تھا, یعنی آج تقریباً 55 سال کے بعد آئے ہیں, اور ماں کی قبر پہ بیٹھ کے میرے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور میرے نبی پاک رو رہے ہیں. آج میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آج ماؤں اور باپ کا کیا حال ہے. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا. مجھے بتائیں آپ, آج ماؤں کی حالات آپ کو خستہ نہیں لگتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتی ام ایمن میں نے حضور کو ہٹایا, قبر پر بنائی اور پھر لے کے چلی حضور کو. کہتی ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی تھی, جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا, اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے. چڑھتے چڑھتے کہاں پہنچے؟ ماں کی قبر پہ. کہتے میں نے دیکھا تو پتھروں سے چپٹ چپٹ کے ماں ماں کہتے ہیں. یہ معلوم ہے کون سا درد ہے؟ کوئی بچہ جب یتیم ہوتا ہے, اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ پھوپھی ہے, نہ چاچی ہے, نہ تائی ہے, اکیلے میرے حضور ہیں. میرے حضور روتے ہیں اپنی ماں کی قبر کو. ام ایمن نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد حضور کو لے کے چلی, مکے پہنچی. دادا نے کہا میری بہو کہاں ہے؟ آپ کی بہو کا تو میں نے قبر بنا دی ابا میں. دادا نے حضور کو گود میں لے کے چپٹا لیا, پیار کیا, میرے بیٹے غم نہ کرنا, ام ایمن خیال رکھنا. دادا ہاتھ لے کے چلتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں, بازار میں لے کے جاتے ہیں. دادا کی وہ محبت 2 سال رہی. 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو علماء نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 8 سال کا بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ میرے حضور علیہ السلام تھے, یہ میرے آقا کریم تھے, یہ میرے رحمت عالم تھے. پھر ابو طالب نے اٹھا لیا, میں آپ کو پالوں گا. مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی, لوگ یتیم کو منحوس کہتے تھے, معاذ اللہ بے برکت کہتے تھے, مگر ابو طالب کے پاس جا کے بولے دعا کر دو, بارش نہیں ہو رہی ہے, ہمارے جانور مرنے والے ہیں, بارش کے لیے دعا کریں. تب میرا بھتیجا دعا کرے گا. یہ تو خود یتیم ہے, یتیم تو بے برکت ہوتا ہے. خاموش میرے بھتیجے کے بارے میں بات تھی, ساری برکتیں تو اسی کے دم سے. حضور کو گود میں اٹھایا, کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب تو رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آمنہ کے لال نے چاروں طرف دیکھا, بھیڑ لگی ہے پیاسوں کی, اور ساقی کوثر جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. میرے حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا, بادل آئے ایسے برسے کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے. حضور کی زندگی دیکھیں کہ بچپن دیکھیں, میں نے صرف بچپن بیان کیا, وہ بھی بہت مختصر. تو یہ حضور کی زندگی. ہمیں جو ہے نا وہ کھا گئی وہ چیزیں جو ہم نے بڑی کثرت سے سنی, جو ہمیں اچھا لگا وہ ہم نے لے لیا, جو ہم نے اچھا لگا وہ ہم نے لے لیا. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا 15 دن میں. کتنے دن میں؟ ذرا بولے تو صحیح. کہتے کئی دن کا بھوکا تھا, سفر سے تھا, دروازے پہ دستک دی. میں نے فاطمہ الزہرا نے, کہتے میری بیوی نے دروازہ کھولا, ان کا کام تھا, ان کی عادت تھی مسکرا کے سلام کرتی تھی. کہتے میں اندر گیا, میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے. تو کہتے انہوں نے پانی دیا, میں نے کہا پیاس بھی لگی ہے, بھوک لگی. فرماتے وہ اندر چلی گئی اور میں اندر گیا. کہتے جب میں اندر گیا نا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ بیٹھی ہیں, تو میں نے کہا کھانا لاؤ, تو وہ کچھ نہیں بولی. میں نے کہا کھانا نہیں دے رہی. کہتے وہ رونے لگی. میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ چہرہ بالکل جو ہے وہ پیلا ہو رہا ہے. میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ فرمان لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے, میرے شوہر نے کھانا مانگا اور میں کھانا نہیں دے پائی. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ گئے تھے تب بھی کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی آپ کے بچے بھی فاقے تھے اور میں بھی فاقے سے ہوں.
کہتے ہیں وہ یہ کہتے کہتے پھر زور سے رو دی، کہا میرے ابا کے گھر علی آج 16 دن سے چولہا نہیں گیا۔ یہ میں نے حدیث حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی، تو بیان کر مولا علی کہتے ہیں میں تڑپ گیا، تڑپ کے میں پہنچا باغ میں، یہودی سے کہا کچھ کام لے لو اور مجھے کچھ کھجوریں چاہیے۔ کہتے اس نے رسی ڈول نکالو علی اور پانی نکالو۔ ابھی کوئی مزدوری کرنے لگے نا تو کوئی عزت نہیں دیتا اسے، کوئی مولانا کوئی سید صاحب مزدوری کرنے لگے تو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اسے۔ مولا علی پانی بھر رہے ہیں، کہتے اتنا تھکا ہوا تھا کہ 3 میں نے ڈول نکالی اور میں تھک گیا۔ کہتے پھر چوتھی کی ہمت نہیں تھی، مگر پھر حضور کو یاد کیا تو پھر مجھے یاد آیا تو پھر میں نے اور ڈول نکالے۔ کہتے شام ہو گئے، 17 ڈول نکالے، چور چور ہو گیا، پسینے میں نہا گیا، 17 کھجوریں لیں، ہاتھ میں رکھی، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی خیریت سے آ گئے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا خیریت سے آ گئے؟ ہاں۔ کہا اچھا حضور یہ کھجوریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بچوں سے زیادہ آپ کو پیار ہے، آپ سے پیار ہے۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کہتے پھر میرے گھر میں حضور گئے اور جا کر کے سرکار نے کہا چل تیرے بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کہتے میرے حسن حسین کو اٹھایا تو حسن حسین سے اٹھا نہیں جاتا، ایسی بھوک تھی۔ کہتے حضور نے اپنے ہاتھوں سے نکال کے کھجور کی گٹھلی اور اپنے نوازوں کے منہ میں دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے پھر فاطمہ نے بھی کھائی، ہم نے بھی کھائی۔ مجھے آپ بتائیں ہماری زندگی کتنی آسانی سے گزر رہی ہے؟ مدینے میں جا کے دیکھو، کتنا بھی غریب چلا جائے، کیسا بھی دشمن بھی حضور کا چلا جائے، پھر بھی حضور پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ مگر جن کے یہاں تک پیٹ بھرے رہتے ہیں، جو گوشت روز کھاتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ کھاتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نظام الدین اولیاء بیان کرتے ہیں میرے پیر توڑ کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے کہا کوئی ایسے بابا فرید نہیں بن جاتا، یہ آپ سمجھتے ہو بابا فرید کی کوالٹی ہوتی ہے۔ پوچھا آپ یہ توڑ کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور لوگ پوچھتے ہیں اللہ تو بے حساب رزق دینے والا ہے، یہ نظام یہ آپ کے پیر یہ توڑ کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو بابا فرید رونے لگے، کہنے لگے اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میرا عشق حساب مانگتا ہے۔ اب کیا مطلب؟ اب بات یہ ہے حضور کے کھانے کا میں نے اندازہ کر رکھا ہے کہ حضور نے کتنا کھانا کھایا ہے، تو میں اپنی زندگی میں حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے توڑ کے کھاتا۔ اپنی زندگی سے ناشکری نکالیے اور شکر گزاری ایڈ کیجیے اور اپنے رب کو منائیے اور دھیان دیجیے کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو تقریر اور دیکھیں نوجوان بیٹھے یہاں اپنے رب سے توبہ بھی کرنے کا مزاج بنائیے۔ کیا کرنے کا مزاج بنائیے؟ جو توبہ نہیں کرتا اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت، حالانکہ حضور کی وجہ سے ہم سب کے گناہ معاف ہوں گے، مگر حضور فرماتے ہیں میں خود توبہ کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضور 100 بار توبہ کرتے ہیں اور ہم تو توبہ میں نے ایک 18 سال کے جوان کو بھی کچھ دنوں پہلے غسل دیا، آخری بات کر رہا ہوں، تو میں نے جب اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کی جو پوسٹ مارٹم کے بعد سر پھاڑ دیتے ہیں وہ، اس سے کوئی ان کے پاس کوئی ایسا اوزار ہوتا ہے احتیاط یا کوئی ایسا پوسٹ مارٹم کرنے کا آلہ ہوتا ہے، تو میں نے وہ جو ہاتھ ڈالا تو میری انگلی پھٹ گئی اس سر کی ہڈی سے، تو میری انگلی میں خون نکلا تو میں ہلکا سا رویا۔ ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی، میں نے کہا تکلیف تو ہو ہی رہی ہے مگر دوسری چیز سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا بولے کیا؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا 10 سال تو مردہ کہتا ہے بڑے آرام سے ذرا اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تو شراب پی کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، چیر دیتے ہیں بیچ میں سے۔ میں سفر میں رہتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے مالک اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے مجھے مالک پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں ہم جب قبر میں جائیں گے تو کس کا دیدار ہوگا؟ غوث العالم فرماتے ہیں جب کسی قبر دیکھو نا تو یہ سوچو کہ یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے، اس میں نبی آ چکے ہیں، نبی کی جلوہ گاہ ہے۔ تو قبر میں ہم جائیں گے تو حضور کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیں ذرا۔
ہوگا نا؟ اچھا آپ مجھے بتائیں حضور کا دیدار ہوگا تو حضور کو دیکھیں گے؟ ذرا بتائیں نا مجھے. کوئی نہیں آنکھوں سے دیکھیں گے. جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں، بے پردہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، دیکھیں گے ان آنکھوں سے؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کسی نے پوچھا یہ کوئی نجائز تو نہیں؟ اور میں نے کہا جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا تو شرم آتی تھی. میرا امام کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، آباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. حضرت عتبہ بن غزوان بصرہ میں ان کا مزار ہے. حضرت عمر کے زمانے کے اور ایک صحابی ہیں، وہ حاکم تھے، تلوار چلا رہے تھے. تلوار چلاتے چلاتے امام غزالی لکھا ہے انہوں نے اپنی تلوار، دھیان دیجیے گا، اپنی آنکھ میں ماری اور آنکھ نکال کے پھینک دی. شور مچ گیا، پاگل ہو گیا تھا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرا دوست کو میں قریب گیا، میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا بھائی، یہ آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگا بھائی گناہ کا ذکر بھی تو گناہ ہے نا، تجھے تو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا یار پاگل نہ بن، بات بتا تم نے آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے چھوڑنا یار کیا پوچھتا. کہنے لگے بتا دے بھائی، آخر بتا تو. کہتے پھر وہ رویا، تو ایک آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اور ایک آنکھ سے اس کے خون نکل رہا تھا، اس کے چترے نیچے گر رہے تھے. میں نے پوچھا بتانا. کہنے لگے یار ایک لڑکی ادھر سے گزر کے جا رہی تھی اور میری آنکھ اس پہ پڑ گئی. حضور کی حدیث یاد آئی کہ بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک آنکھ مجھے جہنم میں لے کے چلی جائے. کہتے ہیں پھر وہ رو کے مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا اللہ تجھے معاف تو کرے گا ہی، اللہ اسے بھی معاف کرے گا جو تیرا یہ واقعہ سن کے توبہ کرے گا. اللہ اسے بھی معاف کرے گا، اللہ اسے بھی. تو کبھی اللہ سے توبہ کرے، اس سے کہے مالک میں گنہگار ہوں مجھے معاف کر. جتنی خطائیں سردر ہوئی ہیں میری زندگی میں ان کو معاف کر. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ہمارے خلاف چیزیں چل رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم جو کر نہیں سکتے وہ تو کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ دعا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات کو تبدیل کرتے ہیں نا. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں تبدیلی لا سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر توبہ نہیں کی ہے تو توبہ کر. آخری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو قوم نے کہا کہ ہمارے جانور بیمار پریشان ہونے لگے اور مر رہے ہیں، آپ دعا کریں. تو موسیٰ نے کہا چلو پہاڑ پہ چل کے دعا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے بارش نہیں کروں گا موسیٰ. اس بھیڑ میں ایک آدمی ایسا موجود ہے جس نے 40 سال سے مجھ سے توبہ نہیں کی ہے، گناہ کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی نکل جا جو بھی گنہگار ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں چور کو پتا ہوتا ہے جب نام لیا جاتا ہے نا جس نے چوری کی بتا دے، تو کسی کو پتا چلے نہ چلے مگر اسے خود پتا چل جاتا ہے کہ میں چور ہوں. ویسے اسے بھی پتا چل گیا کہ میرے ہی ذکر ہو رہا ہے. موسیٰ نے کہا بھائی نکل جلدی سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک دم جو ہے نا وہ سسک کے رویا اور بڑی احتیاط سے رویا کہ کسی برابر والے کو پتا نہ چلے. رو کے بولا مالک معاف کر دے، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک معاف کر دے. موسیٰ نے کہا میں نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے. دوسری مرتبہ جلدی نکل تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. میں لگا مولا معاف کر دے، تو ستار ہے، تو عیب چھپانے والا ہے، مالک میرے عیب چھپا دے، مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا تیسری مرتبہ نام لے دوں گا اور نہ نکل جا. جب یہ کہا نا تو کہنے لگا مالک جب نکل کے جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اگر رب العالمین میرے گناہ کی حد کوئی نہیں تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے معاف کرنا، مجھ پہ کرم فرما، مجھ پہ مہربانی فرما. میرے رب تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، اے میرے مالک مجھے معاف کر. ایسا رویا کہ موسیٰ اگلی بار کہنے والے تھے نام لو کہ نکلتا ہے، کہنے ہی والے تھے کہ بارش جھماجھم شروع ہو گئی، خوب موسلا دھار ہوئی، لوگ بھیگنے لگے. لوگ تو چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے. مالک کیا مسئلہ ہے؟ اب تو بھی وہ آدمی نکلا بھی نہیں تھا. رب نے فرمایا اب اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی،
موسیٰ پہلے بارش تو نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو بارش ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کہنے لگے مالک تو اس کا نام تو بتا دے، امام غزالی لفظ لکھے اس کا نام تو بتا دے، تو رب نے فرمایا جب اس نے توبہ نہیں کی تھی تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو اللہ کیسا پردے والا نظام کرے گا؟ وہ کہے گا فرشتوں سے مت پوچھو یہ رات میں کیا کرتا تھا، مت پوچھو کیسے کاروبار کرتا تھا، یہ میرے بندے کا مسئلہ ہے، تم صرف یہ پوچھو یہ مجھے جانتا تھا، میرے حبیب کو مانتا تھا، مجھے مانتا تھا، بس یہ سوال کرو، اس سے زیادہ سوال نہ کرو۔ حضور فرماتے جس پر رحمت کرے گا نا تو قیامت کے دن بھی اس پر رحمت کی چادر ہی ڈالے گا، اور اسے رحمت سے اسے چادر کے اندر سے اللہ اسے پوچھے گا، یعنی رب اپنی رحمت کی چادر میں لے کے سب سے چھپا کے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں رات میں، کہے گا ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی، کہا فلاں گناہ بھی کیا تھا، ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی، پھر کہے گا فلاں گناہ بھی، ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی، سمجھے گا کہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا مگر میں نے تجھے معاف کر دیا، کہا رب کیسے فضل فرمایا، کہ اس وجہ سے کہ تم نے گناہ بھی کیے تھے مگر ایک محفل میں رویا بھی بہت تھا، اور سن تو میرے بندوں کے گناہ چھپاتا رہا تو میں نے قیامت کے دن تیرے گناہ چھپا دیے۔ اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنی زندگی میں شکر کو ایڈ کریں۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو حضور کے بارے میں بتائیں۔ مختصر سی محفل تھی مگر برکت والی محفل تھی جو ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ ذرا ان پوری محفل میں بتائیں۔ جو گردن علماء سے نہیں ہے ایسے کرنا، گردن جو کٹا دے ذرا ہاتھ اوپر کریں، نیچے ہاتھ کریں، گردن کٹا سکتے ہیں؟ ادھر والے بتائیں کتنے لوگ کٹا سکتے ہیں؟ اوپر ہاتھ کریں۔ دیکھیں گردن کٹانے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ بتائیں، گردن جو کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ، 4 کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے رہیں، 1 2 3 4 ہو گئے، اور کوئی 5واں ہے پنجتن کا ماننے والا؟ کسی کو دیکھ کر کے حقیر نہ سمجھے گا، کچھ نہیں پتا اللہ نے کیا کس پر فضل کیا ہے، یہ محفل فضل کی ہے۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس اللہ کے گھر میں اور حضور کی سنت کو رکھانے کی نیت کرے، پوری سنت رکھائے، اور جو سنت رکھاتا ہے رحمتیں اس کے در پہ آتی ہیں۔ اسمارٹ آدمی گاڑی مڑا کے نہیں بنتا، گاڑی رکھا کے رکھتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے جب ایک جنازہ نکلا نا تو غیر مسلم دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا حسین ہے تو پھر بغداد کے غوث اعظم کتنے حسین ہوں گے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں جو پوری سنت رکھائے؟ دیکھیں داڑھی چھوٹی رکھانا اور مڑوانا ایک ہی برابر ہے، داڑھی ہو تو پوری ہو، ہے نا، داڑھی ہو تو پوری ہو، اور داڑھی پوری ہی ہونی چاہیے، ہے نا، داڑھی کا رکھنا ضروری ہے، ہر نبی کے ہر ولی کے داڑھی ہے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ سبحان اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی۔ کھڑے رہو، ذرا میرے ساتھ وعدہ کریں سارے، میں جو کہہ رہا ہوں دہرائیں، تو وعدہ کرتے ہیں، کئی وعدہ کرتے ہیں، آپ لوگ گاڑی رکھنے والے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ، آج سے ابھی سے پوری رکھائیں گے انشاءاللہ، پوری بیٹھ جائیں۔ اب ذرا ایک بار اور بتائیں، آج کے بعد کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی سردی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ اگر کہنا ہی ہو تو یوں کہیں اللہ کے فضل سے گرمی بڑی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے سید صاحب گرمی بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا نہیں گرمی نہیں ہو رہی، کہا پھر؟ میں نے کہا رتیں بدل بدل کے اللہ اپنے ہونے کا احساس کرا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ زاویہ نکالیں، اچھے لفظ بولیں، ناشکری کبھی ہاں۔ مولا علی نے فرمایا مرد اسے بتاؤ جو علاج جانتا ہو، تو سب کو اپنی پریشانی اپنے رب کو بتاؤ، بلکہ واسم علی واسم نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں پریشانی نعمت ہے،
پریشانی رب کے قریب کر دیتی ہے، اور جو چیز رب کے قریب کر دے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو پریشانی میں شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ اور اپنا رابطہ رب سے مضبوط رکھنا ہے، سب سے نہیں۔ سب تو نہ کسی سے مانے تھے نہ کسی سے مانے گے، یہ راضی نہیں وہ راضی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اللہ کو راضی ہو۔ انشاءاللہ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ شکر ادا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ایک بات اور بتائیں، کتنے لوگ پانچوں وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو پڑھتے ہیں اپنے بچوں سے کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی میں رکھے انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ قائم رہیں گے دونوں انشاءاللہ، اپنی نسلوں کو وسیع۔ حضرت عباس